میرے محترم دوستو، قرآن کریم کے حوالے سے بار بار تقوی کی تلقین فرمائی گئی، ہمیں سمجھایا گیا متقی بن جاؤ، ہدی للمتقین۔ قرآن کریم متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں بیٹھاؤ۔ پہلے زمانے میں حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کا زمانہ، تو یہ جتنے بھی تھے مسلمان، وہ دنیا میں ترقی پر تھے، کامیاب تھے ہر حوالے سے۔ دشمن اسلام ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں میں صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور ڈر تھا، بس۔ ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی تھی کہ ہم نے صرف خدا کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ خدا تعالیٰ کا خوف ان پہ حاوی ہوا ہوتا تھا۔ عالم کفر اور انگریز نے ہمارے اوپر اتنی محنت کی کہ تقوی کا مادہ ہمارے دل و دماغ سے نکال دیا، ایسا بنا دیا۔ اس حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھے جس پر خدا تعالیٰ کے خوف اور تقوی اتنا غالب تھا، جو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو دیکھ کر تعجب فرمایا کرتے تھے کہ کتنا مبارک نوجوان ہے، کس طرح سرور کے ساتھ سجدے کر رہا ہے، کس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتا رہتا ہے، کس طرح جھوم جھوم کر قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ ہماری نماز منٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اس نوجوان کی نماز گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ تو اس نوجوان کا گھر اس مسجد سے دور تھا، کسی اور بستی کا رہنے والا تھا۔ راستے میں آتے جاتے ایک عورت اس پہ فریفتہ تھی، یعنی کسی طرح میں اسے بدکاری میں، یہ میرے ساتھ بدکاری کرے، لیکن یہ پاک دامن انسان تھے، روزانہ اسے چھیڑتی تھی وہ عورت۔ جب بھی وہ مسجد کی طرف آتا یا جاتا، یہ عورت اسے چھیڑتی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ نوجوان جا رہے ہیں گھر کی طرف، اس کے والد صاحب ضعیف تھے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی جایا کرتے تھے والد صاحب کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر یہ نوجوان گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ عورت سامنے کھڑی۔ یاد رکھو، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہے، صحابہ کرام محفوظ ہیں، ہم نہ معصوم ہیں نہ محفوظ۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، ان کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی۔ ابلیس سے کہا کہ آپ تو لوگوں میں پھرتے رہتے ہو، لوگوں کی طبیعتوں کو کس طرح پایا؟ تو شیطان ابلیس نے کہا کہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ جن پہ ہمارا بس نہیں چلتا، جن کو ہم برگلا نہیں سکتے، جیسے آپ انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس طرح بچے کھیلتے ہیں نا گیند کے ساتھ، ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں کھلونا ہوتے ہیں، ہم انہیں خوب استعمال کرتے ہیں، جہاں مرضی انہیں لے جائیں، کنجر خانے میں لے جائیں۔
مجرے کروانے کے لیے لے جائیں، شراب پلا دے، جو مرضی کروائے اس سے، وہ ہمارے ہاتھوں کے کھلونے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے جو ہمارے درد سر بن چکے ہیں ہمارے۔ کون سی قسم؟ وہ ایسے ہیں جن پہ ہم محنت کرتے کرتے جہنم کے کنارے تک پہنچا دیتے ہیں، پھر کبھی کبھار یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، ہماری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو شیطان ہر کسی پہ مسلط ہو سکتا ہے، ہر کسی کو بہکا سکتا ہے۔ تو یہ عورت سامنے کھڑی ہے، نوجوان آ گیا، اس عورت نے چھیڑنا شروع کر دیا۔ آخر اس نوجوان پہ بھی شیطان کا اثر ہوا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ چنانچہ یہ نوجوان اس عورت کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی حرام کاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ناجائز کام کرنے کے لیے۔ یہ نوجوان چل پڑتے ہیں، عورت گھر میں داخل ہوتی ہے، یہ نوجوان ابھی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان یاد آ گیا، قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی۔ کون سی آیت؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جن لوگوں کے لیے قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، جب شیطان کی طرف سے کوئی شیطانی گروہ اس کو چھوئے، گمراہ کرنے کے لیے اسے ورغلائے، تذکروا، اسی وقت وہ اللہ رب العزت کو یاد کر لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ حقیقت امر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نافرمانی کر لی اور شیطان کی بات کو مان لی، اللہ رب العزت کس قدر ناراض ہوں گے، میں جہنم کا مستحق بن جاؤں گا۔ تو اس نوجوان نے اس آیت کی تلاوت کر دی، آیت کی تلاوت کرنا ہی تھا، چیخ ماری، زمین پہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ خدا تعالیٰ کا خوف اتنا غالب آ گیا، گر کر بے ہوش ہو گئے، راستے میں بے ہوش پڑے۔ والد صاحب انتظار ہے، صحیح کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں ہے۔ آخر کار خود نکلے گھر سے بیٹے کی تلاش، اسی راستے پہ آتے آتے اپنے بیٹے کو بے ہوش پا لیا، قریب کے لوگوں کو بلایا کہ میرے ساتھ میرے بیٹے کو میرے گھر تک پہنچاؤ۔ بیٹے کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، کسی طرح وہ ہوش میں آیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو بے ہوش پڑا تھا فلاں جگہ راستے میں، تو اس نے سارا ماجرا سنا تھا کہ اس طرح فلاں عورت نے مجھے ورغلایا، مجھے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آ گئی، میرے اوپر خدا تعالیٰ کا خوف، خشیت الہی کا غلبہ ہوا، میں گر کر بے ہوش ہوں۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب یہ آیت تلاوت کی، چیخ ماری، گھر کر روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئی۔ اللہ کے خوف اور ڈر اتنا غالب تھا کہ آیت تلاوت کی، گرے اور بے ہوش، جان روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئے۔ اسی وقت جتنے مسلمان وہاں حاضر تھے، نوجوان کو غسل دیا گیا، کفن دفن کا انتظام کیا، راتوں رات دفنا دیا۔ صبح کسی نے آ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اطلاع دی، واقعہ سنا کہ وہ نوجوان جسے دیکھ کر آپ تعجب فرمایا کرتے تھے، اس کے ساتھ تو رات یہ والا معاملہ ہوا اور خدا تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جان نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے والد صاحب کے پاس جانا ہے، امیر المومنین خود تشریف لائے، اس نوجوان کے ضعیف والد صاحب کے پاس تعزیت کی۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، یہ تو اللہ کے ولی تھے،
یہ تو بزرگ تھے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو جس پہ خشیت الہی غالب. بہت سارے جیلی پیر اور ولی میں نظر آئیں گے، وہ ولی نہیں، وہ دھوکے باز ہے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ سارا دن دنیا کے امور، سلطنت کے امور میں مصروف ہوتے ہو، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دے. خود ہم نے جنازہ پڑھا دیا اور دفن کر دیا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس نوجوان کے قبر پہ لے چلو. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے قبر پہ تشریف لائے. قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر امیر المومنین نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. کیا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے سامنے بروز قیامت کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو سنوار لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اس کے لیے انعام کے طور پر 2 جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ تلاوت فرمائی کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلاوت کی. قبر سے آواز آئی صدقت یا عمر، عمر تو نے ٹھیک فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا